ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں رات میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور باہر باڑے میں ان کی گھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے اچھلنا کودنا شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ تلاوت میں لگے رہے، گھوڑی اچھلتی کودتی رہی۔ حضرت اسید کو اچانک خیال آیا کہ میرا بچہ بھی وہیں کہیں سو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو یہ کچل نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ قرآن کی تلاوت روک کر اور باہر آ کر دیکھنے لگے، گھوڑی کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے اوپر بادل کی طرح سے کوئی چیز نمودار ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے اور اس میں چراغوں کی طرح چاروں طرف کچھ چیزیں روشن ہیں، یعنی قندیلیں روشن ہیں۔ بادل کا ٹکڑا ہو اور اس میں چاروں طرف قندیلیں روشن ہوں، تو ایسا کوئی منظر ہے، ایسی کوئی چیز ہے، وہ ان کے صحن کی چھت پر، صحن میں جو ہے وہ چھت پر نظر آ رہی ہے۔ تو اسے دیکھ کر وہ گھوڑی بدک رہی ہے، خوف زدہ ہو رہی ہے۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں واپس اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گزشتہ رات اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، باہر میری گھوڑی اچھلنے کودنے لگی، شور مچانے لگی۔ میں جب باہر نکل کے میں نے دیکھا تو یہ منظر پایا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہے، میرے گھر کی چھت سے لگا ہوا ہے، اس میں چاروں طرف قندیلیں روشن ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس منظر کو دیکھ کے یہ گھوڑی خوف زدہ ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرا بیٹا بھی وہیں نزدیک سو رہا ہے، تو کہیں یہ گھوڑی اچھل کود کے دوران میرے بیٹے کو کچل نہ دے، میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آسمانوں کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم وہ عظمت والا کلام ہے کہ جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بادلوں کے سائے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کی قندیلیں ہوتی ہیں جو روشن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کریم کا نور ہے۔ آج ہمارے گھر قرآن کریم سے بے نور ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس اس عظیم کتاب کو کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ عظیم ترین کتاب تھی، ہم نے اسے مظلوم ترین کتاب بنا دیا۔ خدا کے لیے قرآن کریم کو کھولیں، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں رب کے کیسے انعامات ہوں گے، رب کی کیسی کریمی ہوگی۔